بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں۔ الہامی کتابوں تورات، انجیل، بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا، اس بارے میں بائبل اور تورات تو خاموش ہیں، لیکن قرآن میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے ہیں، یہ سمجھے بغیر اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے کہ ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 3500 برس پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر اگل دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پہ پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مختلف مسالے لگا کر لاش کو تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران اگرچہ ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کے مرا اور مرنے کے کچھ عرصے بعد تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم میں سمندری نمکیات کی تہ جم کر رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی تہ اسی طرح رہنے دی اور ایسے ہی حنوط کر ڈالا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلابات دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات صرف لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئی۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بارے میں آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والی کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر غورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون حنوط شدہ لاش کی طرف جانے والا خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے اسی سلسلے میں پھر رہا تھا کہ جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کرنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی مسلسل کھدائی کی گئی تو دوسری ممی کے ساتھ وہیں غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیز کو قاہرہ لے گئے۔ ان ممیز کو تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی جانب امٹ پڑے۔ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمع ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی گئی، چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزرائے اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا، حتیٰ کہ اسے فوجی دستوں نے سلامی بھی دی۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بقائے نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں
اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مورس یہ بتانے کے لیے قاصر تھے۔ اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے پر مصر ہی کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 سے 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کے مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور دوبارہ لاش کا ملنا، پھر اس لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، اس سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت واضح تھا کہ جس طرح آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے ہی محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل، جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ پچکی ہوئی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، فرعون کی موت کا یقین کرنے کے لیے جب اس کی لاش کا معائنہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ اور جھٹکا تھا جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچا، کیونکہ اس کے دماغ کے محراب والے حصے میں کافی خلل موجود ہے۔ یہ تمام تحقیقات قرآن پاک میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتا ہے، جس میں بتایا تھا کہ فرعون کو دریا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش زیادہ عرصے پانی میں نہیں رہی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور مدت تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کے حالات خراب ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی کرنے والے ڈاکٹر مورس بقائے جب اس نتیجے پر پہنچا تو وہ پکار کے کہنے لگا کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا ہے۔ اور ڈاکٹر مورس بقائے کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ معزز ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔